for kids, for kids. आओ बच्चों Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे Islam for kids. Alhamdulillah Rabbil Alameen والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں اسلام فار کڈس. پیارے بچوں ہم آپ کو اپنے پروگرام اسلام فار کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس. پیارے بچوں آئیے اپنا پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ, صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں آئیے آج کا سوال میں دے دیتا ہوں. آج کا سوال ہے مسکرانا کس کی سنت ہے؟ مسکرانا کس کی سنت ہے؟ یہاں پہ کس کو پتہ ہے؟ دینیل پہ پتہ ہے آپ کو؟ جی بتائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسکرانا سنت ہے. تو پیارے بچوں آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ جانب بڑھنے سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں عثمان بھائی سے. جی عثمان بھائی. اللہ 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 اللہ
اسی کے ساتھ وقت ہے اپنے پہلے سیگمنٹ جانے پڑھنے کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ مدینہ آن لائن۔ Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. بچوں ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ مدرسۃ مدینہ آن لائن۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں پیارے زازان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے مدرسۃ المدینہ آن لائن لے کر۔ جی ہاں، جو اسلام فار کڈس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن پاک پڑھنا ہی تجوید و قرات کے مطابق چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے، اور قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ لیجئے، اچھے انداز سے پڑھ لیجئے، اچھے انداز سے سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور پھر ایک وقت آئے کہ آپ سنانے والے بھی بن جائیں۔ جیسے کہ ہمارے بعض بچے اور پیاری پیاری بعض بچیاں اور پیارے پیارے بعض بچے، جی چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کے، 7 سال کے، 10 سال کے، 9 سال کے، یہ سبق سناتے ہیں۔ تو کوشش بھی کرنی چاہیے، سبق بھی سنانا چاہیے۔ جب ہم سبق سنائیں گے تو ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے، اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق حدر میں، ترتیل میں، تدویر میں پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ جب آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ جی ہاں ماشاءاللہ، بعض بچے بچیاں سناتے بھی ہیں اچھے انداز سے، اور یہاں موجود بچے بھی اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھے انداز سے سناتے ہیں نا آپ لوگ بھی؟ کوشش کرتے ہیں نا؟ تو ہمارے حسن بھائی ہیں، حسین بھائی ہیں، عثمان بھائی ہیں، اور ہمارے سید مصطفیٰ ہیں، سعود بھائی ہیں، ہمارے دانیال بھائی ہیں، تو یہ ہمارے محمد اسماعیل رضا ہیں۔ تو یہ کوشش کریں، کوشش کرنا ہمارا کام، پایہ تکمیل تک پہنچا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو کوشش جاری رکھنی ہے، کوشش کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ قرآن پاک کو اچھے پڑھنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہونے لگ جائے گا۔ کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے ضرور ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر کون سی پڑھیں گے یہ بتائیں گے ہمارے سعود بھائی بتائیں گے۔ آج سعود بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی سعود بھائی۔ 66 دیکھ لیں اچھی طرح، جی 65 اور 66، جی یعنی اردو میں کیا کہیں اس کو؟ اردو میں ذہن میں نہیں آ رہا۔ 65 جی درست جواب ہو چکا ہے ایک، 65 اور جی سید 65 اور 66 66 نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ 66۔ کیا ہوتا ہے؟ 66۔ 66 نہیں، نون کی آواز نہیں آئے گی۔ 66 دانیال بھائی، 66 نہیں، 65 اور 66 کیا ہوگا؟ 65 اور 66۔ جی ہاں 65 اور 66، 65 اور 66، آیت نمبر 65 اور 66 کو اردو میں کہتے ہیں 65 اور 66۔ تو آج ان دو آیتوں کو پہلے توجہ کے ساتھ سنیں گے، پھر توجہ کے ساتھ سمجھیں گے، پھر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب کو یاد نہیں ہے شاید، بھول گئے، دوبارہ دہرائیں۔ نمبر 1 پہلے توجہ کے ساتھ سننا ہے، نمبر 2 توجہ کے ساتھ، سمجھنا ہے، نمبر 3 توجہ کے ساتھ، پڑھنا ہے، اور پھر نمبر 4 توجہ کے ساتھ، سنانا ہے، اور سب سے آخری مرحلہ توجہ کے ساتھ، اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک جب پڑھنا ہے حدر کے ساتھ پڑھیں گے، ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے، تدویر کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ قرآن پاک پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، ان مراتب کے ساتھ ہی قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب پہلا مرحلہ شروع ہوا جاتا ہے۔ توجہ رکھیں، توجہ کے ساتھ ان 2 آیتوں کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
پیارے بچوں اسی کے ساتھ وقت ہوا اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے، سب مل کر بول رہے ہیں، اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی توجہ کے ساتھ سمجھنا، جی کرے صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے ان 2 آیتوں کو سنا اور اب کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی، ساتھ ساتھ تھوڑا پڑھیں گے بھی اور پھر سمجھیں گے بھی۔ تو قرآن پاک جب پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، تو میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بڑی آیت ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے مل کر پڑھنا ہے۔ بڑے بچے کیا کریں، تھوڑا مائک اپنی طرف کر لیں، بڑے بچے جو ہے اپنے مائک، نعت خواں بچے اپنی طرف کر لیں۔ حسین بھائی مائک کو تھوڑا سا، تو آپ نے بھی پڑھنا ہے، صحیح ہے، مل کر پڑھنا ہے۔ ہاتھ میں اٹھا کے رکھیں تو اور اچھی بات ہے، ہاتھ میں اٹھا کے رکھیں ذرا، ٹھیک ہے۔ آیت پڑھتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھیں، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، لجعلناه حطاما فظلتم. اچھا دانیال بھائی آپ مائک کو دور رکھا کریں، کیونکہ آپ جو ہے نا، آپ کا مائک زور سے ہوتا ہے اور آپ غلط پڑھ لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے دوسرے بھی جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ صحیح، آپ دور رکھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، آئندہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ آیت بھی بڑی ہے، آپ کی پریکٹس بھی بعض مرتبہ نہیں ہوتی، چھوٹے ہیں نا آپ لوگ، تو بڑی آیت ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں، بڑے بچے جو ہے اس میں ہمارے ساتھ زیادہ ساتھ رہیں، چھوٹے بھی پڑھیں مگر آہستہ آہستہ اس کو دہرائیں، پڑھیں، پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ بھی بڑے بچوں کی طرح اسپیڈ کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون۔ جی اب اس کے قواعد بھی سمجھنا ہے، کہیں غنہ کرنا تھا وہ رہ گیا، کہیں مد کو پورا کرنا ہے وہ، اب یہ ساری چیزیں سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا ہم اس کو اور اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کا پہلا حرف ہے لام اور اس کا مخرج بتانے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دانیال بھائی اب میدان میں کافی سارے آ گئے ہیں، پہلے تو لام کا مخرج آپ کو یاد ہوتا تھا، ایسا ہی تھا نا، اور اب تو ماشاءاللہ سید مصطفیٰ کو بھی، سعود بھائی کو بھی اور محمد اسماعیل رضا کو بھی یاد ہے، اور ٹیم اے بڑے بچوں سے ہمارے حسن بھائی کو بھی یاد ہے ماشاءاللہ، اور بتانے جا رہے ہیں محمد سعود رضا، یا ہم پوچھتے ہیں سید مصطفیٰ سے، جی بتائیے۔ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے۔ ضاحک یا ضاحک؟ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے، پکا سوچ لیں۔ سعود بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا بھی یہی جواب تھا یا کوئی اور ہے؟ یہی ہے یہی ہے جی۔ دانیال بھائی آپ کا بھی یہی جواب ہے پکا؟ اور اسماعیل بھائی آپ کا جواب کیا تھا؟ یہی ہے۔ یہی ہے، تو بولیے کہ ہمارے سید مصطفیٰ کا جواب درست ہے۔ سید غلام مصطفیٰ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لام کا مخرج بتا دیا، بڑا مشکل مخرج ہے کیونکہ زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے، بس ایک مرتبہ دہرانا ہے، یاد کر لینا، یاد ہو گیا تو پھر آپ آرام سے اچھا زبان لگانی ہے۔ لام، لام زبان کا کنارہ جب لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے لام، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زبان کا کنارہ یہ سامنے سے ہوتا ہے، یہ کنارے جب سامنے لگتے ہیں ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں اوپر، دانتوں کے مسوڑوں میں جہاں جڑیں ہوتی ہیں نا، جڑوں سے تھوڑا سا اوپر وہاں لگائیں تو ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے، اور آگے ہے واو، واو کا مخرج ہے، دونوں سب مل کر بولیں، دونوں اونٹوں کی گولائی سے۔ اچھا یہ سید مصطفیٰ آپ جو بولتے ہیں دونوں اونٹوں کی گولائی سے، ایسے کیسے؟ دونوں اونٹوں کی یعنی اب زیادہ زور لگا رہے ہوتے ہیں تو درمیانہ زور، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے،
माशाअल्लाह। वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो क्या होता है, ये कौन बताएंगे? मोहम्मद इस्माइल से पूछते हैं। मोहम्मद इस्माइल रज़ा, आप बताइए। वाउलिन। वाउलिन, पक्का? अच्छा, वाउलिन को किस तरह पढ़ते हैं? नरमी से, गर्मी से, सख्ती से, नरमी। खींच कर, बगैर खींचे? नरमी और बगैर खींचे। बगैर खींचे और नरमी से, पक्का? सोच लें। अच्छा, मारूफ पढ़ते हैं, मजहूल पढ़ते हैं? मारूफ। मारूफ पढ़ते हैं। अच्छा, मारूफ पढ़ना किसे कहते हैं, किसको बताए, कौन बताएगा? हसन भाई बताएंगे। हसन भाई आप बताइए। मारूफ वो जो अरबी के तौर तरीके पर हो और मजहूल वो जो अरबी के तरीके के ख़िलाफ़ हो। जी हाँ, अरबी के मुताबिक पढ़ना, अरबी ज़बान के मुताबिक पढ़ना, कुरान पाक अरबी ज़बान में है, वो मारूफ कहलाता है, और अरबी के ख़िलाफ़ पढ़ते हैं तो वो मजहूल हो जाता है। जी, तो इसको पढ़ेंगे लव। बाज़ बच्चे पढ़ते हैं लव, लव और लव, थोड़ा फ़र्क हो गया ना, मारूफ मजहूल, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो इसको पढ़ेंगे लव, मारूफ पढ़ेंगे माशाअल्लाह। और नून का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे सऊद भाई, बताइए। किनारा और अनियाब से सनाया तक के मसूड़ों से। माशाअल्लाह, आपने इतना मुश्किल मखरज याद कर लिया। ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के मसूड़े। सोच लें, जी। हो सकती है आपसे गलती हो रही हो। नहीं, गलती नहीं हो रही, पक्का? जी। गलती हो ही नहीं रही। गलती हो तो सकती है ना, वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, पर अभी आपसे गलती नहीं हो रही। यानी ये आप इस पर जो है आप मुतमईन है कि बिल्कुल यही 100% जवाब है, ऐसा ही है? 100% 110 है? 100%। अच्छा, 100% बिल्कुल। और प्यारे बच्चे, आपका जवाब बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है प्यारे बच्चे, माशाअल्लाह, आपने सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, शीन। अब शीन का मखरज बताएंगे कौन? शीन का मखरज जरा मुश्किल है या आसान? जिसको याद है उसके लिए है आसान, और जिसने याद नहीं किया उसके लिए मुश्किल। ऐसा ही है, एक होता है मुश्किल और एक होता है आसान, है ना? मुश्किल और आसान, और हर मुश्किल के बाद, दुश्वारी के बाद आसानी होती है ना? दुश्वारी के बाद आसानी आती है। जी, तो जिन्होंने शुरू में मेहनत की होगी कि याद करने के लिए थोड़ा सा रट्टा लगाया होगा, याद किया होगा, थोड़ी मुश्किल आई होगी, फिर आसानी हो गई होगी। कुरान की आयत भी है ना, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, जिसका मफ़हूम फिर बेशक हर दुश्वारी के बाद आसानी है। तो दुश्वारी के बाद आसानी आती है, मुश्किल के बाद आसानी आती है। तो जिन्होंने याद कर लिया उनके लिए ईजी हो गया है, जिन्होंने याद नहीं किया उनके लिए मुश्किल है। तो किसने? दानियाल भाई बताएंगे। सोच लें दानियाल भाई, शीन का मखरज है, शीन का है, नून का नहीं है, लाम का भी नहीं है, शीन का है। बताइए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी सुने कि आपको आता है कि नहीं आता। ज़बान का दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। ज़बान का दरमियान और तालु का दरमियान, कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? जीम, शीन, या। और आपने जवाब दुरुस्त दिया, माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा दानियाल भाई, ये बताइए इनको क्या कहते हैं? उर्फ़ शजरिया। उर्फ़ शजरिया। और लाम नून रा को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? किसको याद है? लाम नून रा को क्या कहते हैं? जीम शिन या को कहते हैं उर्फ़ शजरिया। इनके बराबर में ये ज़बान का किनारा, और उनको कहते हैं, उस्मान भाई बताना चाह रहे हैं। उस्मान भाई बताइए। उस्मान भाई माइक लीजिएगा, आपने बगैर माइक के बता रहे हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। हर्फ़ नितइया। नितइया। लाम नून रा, आखिर में रा आता है ना, उसमें भी रा आता है, इसमें नितइया में तो रा नहीं है। अच्छा, जाज़ान भाई को भी याद है, जाज़ान भाई आप बता दिए। हुरूफ तरफिया। हुरूफ तरफिया। उस्मान भाई गलती हो गई, हो जाता है कभी, ज़हन बात से निकल जाता है, कोई मसला नहीं। इस्लाह हो गई, माशाअल्लाह, क्या बात कही है उस्मान भाई ने। कभी गलती हो जाए तो अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। कोई बताए, अच्छा समझाने वाला समझाए तो क्या करना चाहिए? तो उस बात को मान लेना चाहिए। सही है। तो अब हमने जैसे बताया कि ये हुरूफ नितइया नहीं, हुरूफ तरफिया है, जैसे जाज़ान भाई ने दुरुस्त जवाब दे दिया।
تو عثمان بھائی نے بھی اپنی اصلاح کر لی ہے. تو پیارے بچوں ماشاءاللہ ہمارے زازان بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. حروف طرفیہ لام نون را کو کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ مد کون سی ہے, کون بتائے گا؟ ذرا سوچ کر بتانا ہے, غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ غلطی گنجائش ہوتی تو ہے نہیں ہے؟ ہوتی ہے نا, اور ابھی نہیں ہے. یہ بہت ایزی مد ہے, اس میں تو غلطی نہیں ہونی چاہیے. ایزی مد ہے سب کو. ماشاءاللہ ٹیم اے بی. عثمان بھائی کے برابر میں ہمارے حسین بھائی بھی کو بھی یاد ہے پکا. حسین بھائی سوچ لیں. چلیں حسین بھائی بتائیے کون سی مد ہے؟ مد متصل. مد متصل. مد متصل کہا آپ نے. اچھا مد متصل ہے تو کیوں ہے, کیسے ہے؟ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. گلا خشک ہو گیا ہے, سوچ لیں, ہو سکتا ہے جواب غلط ہو رہا ہو. صحیح. صحیح ہے جی. بالکل آپ کو یقین ہے؟ جی. یہی ہے. جی. تو ہمارے سعود بھائی بتائیں گے ان کا جواب کیا ہے. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ حسین بھائی کا جواب بالکل درست ہے, مد متصل ہے. اچھا متصل کی معنی کیا ہے, کون بتائے گا؟ حسین بھائی بتائیں گے آپ؟ متصل کی معنی نہیں پتا, حسن بھائی بتائیں گے. متصل, جی حسن بھائی بتائیے. ملا ہوا. ملا ہوا. متصل ملا ہوا اور منفصل جدا. متصل ملا ہوا, منفصل جدا ہوا, جدا الگ. تو جب یہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوتا ہے تو یہ کہلاتا ہے مد متصل, کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ملا ہوتا ہے. اور منفصل تب ہوتا ہے جب حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہوتا ہے. سعود بھائی یہ کیا تھا, دوسرا کلمہ بتا رہے تھے اور ایسے ہی ہاتھ کھل گئے تھے. اچھا اس وجہ سے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اور مد متصل کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں دانیال بھائی بتا دیجئے. 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کر. سوچ لیں. اور آپ کا بھی جواب درست ہے ماشاءاللہ. اچھا اس حمزہ کو کیسے پڑھیں گے, کون بتائے گا؟ نرمی سے پڑھیں گے یا خوب واضح کریں گے یا کم واضح کریں گے, تسہیل کریں گے, کیا کریں گے؟ بھائی جی سید مصطفیٰ بتائیے. خوب واضح کر کے پڑھیں. خوب واضح کر کے پڑھیں گے, ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس کو تحقیق کے ساتھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں سعود بھائی؟ سختی کے ساتھ پڑھیں گے. کس کے ساتھ؟ سختی. سختی کے ساتھ. جی. جی حمزہ ہمیشہ حمزہ جو ہے یہ ان حروف میں سے ہے جو سختی سے ادا ہوتے ہیں, کیونکہ ایک صفت شدت, ان شدیدہ حروف میں حمزہ بھی آتا ہے. اور سعود بھائی نے بالکل جواب درست دیا ہے ماشاءاللہ. سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور خوب واضح کر کے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ لو نشاء. لو نشاء. اور بعض بچے کیا کرتے ہیں؟ لو نشاء. لو نشاء. کیا کرتے ہیں؟ او کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تسہیل ہو جاتی ہے, نرمی ہو جاتی ہے. لو نشاء. ایسے نہیں. لو نشاء. لو نشاء. ماشاءاللہ. آگے لام کا مخرج بتا چکے ہیں آپ. کون بتا چکے ہیں؟ سب بتا چکے ہیں. سب کو یاد ہو گیا تھا نا. تو لام کا مخرج. اچھا پیارے بچوں یاد رکھنا, یہ لام جو ہے اس کے بعد الف نہیں ہے, اس کو کھینچنا نہیں ہے, یہ خاص خیال رکھنا ہے. صحیح ہے. بعض لام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھینچنا نہیں ہوتا, عربی کے قاعدے کے مطابق ہوتے. بعض کھینچنا ہوتا ہے, لا مانا نہیں کے ہوتا ہے, اور بعض جو ہے وہ تاکیدی اس پہ آتے ہیں. تو یہ جو ہے بعض لام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھینچنا نہیں ہوتا, تو اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. پڑھیں گے لجعلناہ. تو حرکات کو یاد رکھیں, جب کبھی حرکت آئے زبر زیر پیش کی تو حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. اور جیم کا مخرج بتائیں گے ہمارے کون؟ سعود بھائی بتائیے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. عین کا مخرج کون بتائیں گے؟ محمد اسماعیل رضا بتائیں گے عین کا مخرج. عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ عین مائکس پر بتائیے پیارے بچے. گلے کے درمیانی حصے سے. سوچ لیں پھر ایک مرتبہ موقع ہے پکا. اور آپ کا جواب درست ہے پیارے بچے ماشاءاللہ. اور عین کے ساتھ ہا ادا ہوتا ہے. عین کو لام سے ملائیں گے, لام کو ہلانا نہیں ہے.
थोड़ा सा थोड़ा सा भी नहीं। नहीं हसन भाई कह रहे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सऊद भाई भी कह रहे नहीं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, याद रखें हुर्फ़े क़लक़ला के अलावा किसी भी साकिन हर्फ को नहीं लाते। और नून पर खड़ा ज़बर खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिक़दार खींच कर अदा करेंगे। और हा पर पेश है, हा को बगैर खींचे अदा करेंगे। बाद बच्चे खींच देते लजअलनाहु हुतामा, ऐसे कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो क्या करेंगे? लजअलनाहु हुतामा। अब आप कहेंगे हुतामन से हुतामा क्यों पढ़ा? क्योंकि हमने यहाँ वफ़ कर दिया। जब वफ़ कर लेंगे तो 2 ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल देते हैं। क्या कहते हैं इसको? वक़्फ़ बिल इब्दाल मअल अलिफ। माशा अल्लाह, जी हाँ। और यहाँ आपने ख़ास ख्याल रखना है, खड़ी हरकत को एक अलिफ खींचना है और यहाँ हा है और हा है। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी जो है अक्सर जो है क्या होता है कि भूल जाते हैं और हा और हा जो है या तो दोनों को एक जैसा कर देते हैं, हा हा हो जाता है, या हा हा हो जाता है। कैसे? लजअलनाहु, क्या करना है? हा और हा को क्लियर रखना है। लजअलनाहु हुतामा। माशाअल्लाह, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे खूब अच्छी तरह से, बार बार दोहरा लेंगे तो ये दुरुस्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हा का मखरज है हलक का, और इससे पहले है हा। हा का मखरज है हलक का। और तौ का मखरज कौन बताएंगे? तौ कौन से हुरूफ में से मखरज है बताने जा रहे हैं। दानियाल भाई बताइए। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से। जबान का सिरा और ऊपर की दांतों की जड़ों से। जी। कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? ता, दा, तो। इनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? लब्बैक। जी बताइए, क्या कहते हैं? लब्बैक। नहीं आ रहा जी, बताइए। हुर्फ़े नितइया। नतइया या नितइया? नितइया। हुरूफ़े नितइया कहते हैं। माशाअल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, हुरूफ़े नितइया कितने हो गए? ता, दाल, तो 3 कहते हैं। तो अब याद रहेगा। दानियाल भाई ये भूल गए आप। आपने ज़बान का किनारा, लाम का मखरज याद कर लिया, नून का मखरज याद किया, अब ये भूल रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। सही है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ 2 ज़बर की तनवीन के बाद आ गया है आगे फ़ा। तो कौन सा कायदा लगेगा? 2 ज़बर की तनवीन के बाद है फ़ा, कौन सा कायदा लगा? कौन बताएगा? हसन भाई ने भी हाथ खड़ा किया है, सऊद भाई ने भी हाथ खड़ा किया है, उस्मान भाई की का भी हाथ है, मोहम्मद इस्माइल रज़ा का भी हाथ है। चले मोहम्मद इस्माइल रज़ा से पूछ लें, आप बताएं। वो तनवीन के बाद अगर वो इक्फा होएगा। तनवीन के बाद वो अगर इक्फा होएगा। इख्फा हुआ, सुन लें, सोच लें, पक्का सोच लें, इख्फा। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, 2 ज़बर की तनवीन हो या 2 ज़ेर की या 2 पेश की, जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद कब कौन सा हुरूफ आ जाए, हुरूफ़े इख्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए, तो क्या होता है वहाँ पर होता है गुन्ना, इख्फा होता है। तो इख्फा करेंगे और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। फ़ा का मखरज बताएंगे कौन? सऊद भाई आप बता दीजिए। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से। और आपका जवाब प्यारे बच्चे बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। माशाअल्लाह। और ज़ा, अच्छा ज़ा मुश्किल हुरूफ में से है। मुश्किल होता है ना थोड़ा सा, और मोटे हुरूफ है। अच्छा, इसका मखरज कौन बताएगा? सईद मुस्तफ़ा को याद है, दानियाल भाई को भी। चले पहला आपसे पूछा था, अभी आपसे ही पूछते हैं। ये अगर उस्मान भाई या हुसैन भाई सोच रहे हैं बताएं ज़ा का मखरज। हसन भाई किसी को याद है? ज़ा याद आ गया। हसन भाई को याद आ गया है। हसन भाई से पूछते हैं। हसन भाई बताइए। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। सोच लें प्यारे बच्चे, यही है पक्का। और कितने हुरूफ अदा होते हैं? सा दाल ज़ा।
سا ذال ظا، اور آپ کا جواب درست ہوا ماشاءاللہ. ہمارے حسن بھائی نے جواب بالکل درست دیا ہے. اور آگے لام کو ہلانا نہیں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اچھا وا جو ہے یہ پوچھنا ہے وا کون سے حروف میں سے؟ لبیک لبیک. جی عثمان بھائی اپنے سید مصطفیٰ بتائیں گے. حروف لسویہ، ایکسٹرا پر موٹے حرف ایکسٹرا پر موٹے حروف، حروف لسویہ اور حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ. اور ہمارے سعود بھائی اور بتانا چاہ رہے ہیں؟ شدیدہ محموزہ. نہیں جی دادیا اپنے سعود بھائی بتائیے. حروف اخفا. حروف اخفا میں سے بھی ہے ماشاءاللہ. جی ہاں ماشاءاللہ گڈ جواب درست دیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. لام کو ہلانا نہیں، خاص خیال رکھنا ہے. اور تا میم ساکن کے قاعدوں میں سے تم فول تم میم ساکن کے قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی سے بتا دیجیے دانیال بھائی. اظہار شفوی. اظہار شفوی. عثمان بھائی کیا کہا؟ اظہار شفوی جواب درست ہے یا نہیں؟ عثمان بھائی بتائیں گے. عثمان بھائی بتائیے. ان کا جواب بالکل درست ہے، اچھا ان کا جواب کیوں درست ہے؟ کیونکہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی. ادغام شفوی اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہوگی تو ادغام شفوی ہوگا. اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد حرف با ہو تو اخفاء شفوی حرف با ہوگا، حرف با ہوگا، حرف با. حرف با ہوگا. اور اگر اظہار شفوی میں میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، کس کے بعد؟ میم اور با کے علاوہ کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے. ہمارے عثمان بھائی نے بالکل درست وضاحت کی ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اور دانیال بھائی کا بھی جواب بالکل درست رہا. آگے بڑھتے ہیں. تا پر بھی زبر ہے، فا پر بھی زبر ہے. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. اور کاف کا مخرج بتائیں گے. اچھا کاف پر تشدید بھی ہے، لبیک کاف کا مخرج بھی بتانا ہے لبیک. اور کاف پر تشدید بھی. عثمان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، چلے عثمان بھائی بتائیے. حسین بھائی آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا؟ سوچ رہے؟ چلے آپ سوچے جب تک ہم عثمان بھائی سے پوچھتے. زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے ادا ہوتے ہیں کاف. اچھا حسین بھائی یاد آیا قوف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ قوف بتائیے. سوچا دیکھا آپ کو یاد آئے گا کچھ تو کچھ. زبان کی نوک اور نوک یا زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے نرم حصے سے کیا آ جاتا ہے؟ قوف. قوف پکا. جی. اور زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ کاف. یاد آ گیا. اور ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ حرف لحویہ. لہویہ. لہویہ. لہویہ یہ بھی یاد آ گیا. دیکھیں آپ نے سوچا، ذہن لگایا، توجہ دی تو آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے جواب درست دے دیے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے تشدید جو آئی ہوئی ہے، تشدید والے حرف کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ کیسے؟ 1 مرتبہ اپنے دوسرے سے ملا کے. 1 مرتبہ اپنے سے دوسرے سے، اپنے سے پہلے والے، اپنے سے پہلے والے سے ملا کے، اور دوسری دفعہ دوسری مرتبہ جیسے اس کو پڑھا جاتا ہے ویسے ہی. جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی. یہ جواب نہیں ہوا. ویسے تو جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھتے ہیں، جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے. تو سعود بھائی بتائیں گے. چلے سعود بھائی بتائیے. سعود بھائی بتانا جا رہے ہیں. حرکت کے مطابق ذرا رک کر پورا جواب دیں پورا. مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. 1 مرتبہ اپنے سے پہلے حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. حسین بھائی ہمارے سعود بھائی نے بالکل درست وضاحت کر دی. اب آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہا واو پیش ہو واو مدہ، اور اس کے بعد جب وف کریں گے تو قاضیہ کون سا بنے گا؟ حسین بھائی بتانے جا رہے تھے مگر سب نے مل کے بتانا ہے. کیا ہوا؟ مد عارض. اچھا مد عارض کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ دانیال بھائی بتا دے. حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوتا ہے. کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوتا ہے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے حرف مدہ کے بعد. آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ. اچھا عثمان بھائی آواز آئی این. یہ اچھا این نہ کریں گے نا تو غلط ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا؟ ان. کیا ان ہوتا ہے، تو اگر این نہ کریں گے تو غلط ہو جائے گا.
تو اس چیز کا خاص خیال ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب اس الف کو یا حمزہ کو کیسے پڑھیں گے؟ سعود بھائی آپ توجہ رکھیں. توجہ ہے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ کہیں اور تھی. ہیں؟ سوچ لیں. توجہ ادھر ہی تھی. اچھا چلے کیسے پڑھیں گے؟ یہ الف ہے. یہ الف ہے, حمزہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں. پکا؟ جی. انا کا یہ والا یا یہ والا؟ یہ والا آگے والا. یہ والا جی. یا یہ والا؟ یہ والا حمزہ ہے. یہ والا حمزہ ہے اور یہ والا الف. یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے. جی. سوچ لیں. جی. اچھا یہ حمزہ کیوں ہے, یہ الف کیوں ہے؟ آگے والے الف پر کوئی حرکت نہیں ہے اسی لیے یہ الف ہی ہے. اور اس پر پہلے والا اس کے نیچے زیر ہے اسی لیے وہ حمزہ بن گیا. جی, پہلے والا جو الف ہے اس کے نیچے زیر آ گئی, وہ حمزہ بن گیا. اور دوسرے والا الف خالی ہے اس لیے الف ہے, اس سے پہلے زبر آیا ہے, الف مدہ بن گیا. اور نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ادا کریں گے اور لام کو کھینچنا ہے, خاص خیال رکھنا ہے. اور لمغرمون میں بعض بچے قلقلہ کرتے ہیں, لمغرمون. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایسا نہیں کرنا, قلقلہ غین میں نہیں ہوتا, خاص خیال رکھنا ہے. غین کو پر بھی رکھنا, را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا موٹا. آخر میں ہوگا کیا؟ مد عارض. اور آپ کا جواب ہو گیا ہے درست, ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کی کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی کالز پلے کیجیے. میں رمیسہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین وإیاکم. پیاری بچی رمیسہ باجی, آپ نے آیت اچھے انداز سے سنائی مگر آپ نے مد کو کم کھینچا. تھوڑا مد کو پورا کرنا ہے 2-2.5 الف کی مقدار میں. اور جب آپ حطاما, تھوڑا غنہ موٹا ہو جاتا ہے آپ سے, تو غنہ کم موٹا ہوگا یاد کرنا ہے نا. غنہ اخفا کم موٹا ہوتا ہے جب حرف اس کے بعد, حرف اخفا کے بعد, جی نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کون سے حرف آئیں؟ جو مستعلیہ حرف ہوتے ہیں نا, جب وہ آتے ہیں تو غنہ پر کی طرف جاتا ہے. اس کے علاوہ باریک رہتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, خاص خیال رکھنا. کیا پیاری بچی آپ نے بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور نون مشدد میں الف کا غنہ اچھی طریقے سے کرنا ہے. کاف کو بھی باریک رکھنا ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح سناتی رہیں اور جو غلطیاں ہوں گی ہم اس کو درست کرواتے رہیں گے. ماشاءاللہ. اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ تاریہ بنت نباس. میرے پیارے پیارے کافر, میں آج آپ کو سبق سناؤں گی. افرأیتم ما تحرثون. ماشاءاللہ, ہماری فاطمہ تاریہ نے ایک آیت سنائی, افرأیتم ما تحرثون, اچھے انداز سے سنائی. اور غنے کو تھوڑا سا اور اچھے انداز سے کریں. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح اچھے انداز سے کال کرتی رہیں اور سبق سناتی رہیں. ماشاءاللہ. اللہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عائشہ تاریہ ہے. میں بسم اللہ بول سے عرض کر رہی ہوں. میں آپ کے کھانے کی پہلے کی دعا سناؤں گی. بسم اللہ برکت اللہ کی دن چینل ہمارا چینل. ماشاءاللہ, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, کھانے سے پہلے کی دعا. اسی طرح پیارے بچوں, آپ کھانے سے پہلے کی بعد کی دعائیں بھی سنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن کی آیتیں بھی سنا سکتے ہیں. کوشش کیا کریں اچھے انداز سے سنایا کریں. ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے پیاری بچی نے سنایا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام رمضان رضا ہے. میں منچن آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی, مسکرانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا جواب
درست ہے سبحان اللہ. نیکسٹ کال. زازان بھائی اگر کوئی مسکراتا ہے تو مسکراتے وقت دعائیں بھی دینی چاہیے. کس بچے کو یاد ہے کہ مسکراتے وقت دیکھتے کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ میں نے بھی کئی مرتبہ یہ دہرایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے. آپ کو کس کس کو یاد ہے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ دانیال بھائی کو بھی یاد ہے, محمد اسماعیل کو بھی یاد ہے, زاسان بھائی کو بھی یاد ہے, سید مصطفیٰ کو بھی یاد ہے, حسین بھائی کو بھی یاد ہے, اور حسن بھائی کو بھی, اور ہمارے مسوان بھائی کو بھی یاد ہے. سب کو یاد ہے. سب سے کس سے پوچھیں؟ سب سے پوچھ لیں. چلے ہم پوچھتے ہیں ہمارے سید مصطفیٰ سے. اضحک اللہ سنک. اضحک اللہ سنک. ماشاءاللہ. دانیال بھائی کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی. ماشاءاللہ. جی ہاں, جب کسی کو مسکراتا دیکھیں تو پڑھا کریں کیا؟ اضحک اللہ سنک. ماشاءاللہ. یہ بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں تعلیم ہے, جب کسی کو مسکراتے دیکھیں تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے. جی ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. زینب عطاریہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے مسکرانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. کلثوم عطاریہ ہے, میں مسکت سے بول رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے مسکرانا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی مسکرانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام آمنہ رضا ترک ہے, میں راولپنڈی سے عرض کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے مسکرانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کا بھی جواب درست ہے. پیارے بچوں, اس کے ساتھ وقت ہوا اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا. اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. 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 إنا لمغرمون. إنا لمغرمون. إنا لمغرمون. ماشاءاللہ. اچھے انداز سے پڑھا. اب سنانے کا مرحلہ ہے. پہلی آیت بڑی بھی ہے, کون سنائے گا اچھے انداز سے؟ سوچ لیں دانیال بھائی. غلطیاں ہو جاتی ہیں, غلطیاں نہیں ہوئیں. غلطی ہوگی تو پھر کتنی غلطیاں کریں گے؟ 1 2 3. کوشش کروں گا کہ صحیح پڑھوں. مائک میں بولے. کوشش کروں گا کہ صحیح پڑھوں. چلے کوشش کریں, کوشش ہی کرنا ہے ہمارا کام, کیونکہ من جدہ وجدہ. جی کوشش کیجئے. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. پہلا ہا جو ہے تھوڑا سا ایسے محسوس ہوا جیسے حرکت تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, اور آپ نے پھر اس کو کنٹرول کیا, اور فظلتم میں وا کو اور پور کرنا ہے. فظلتم کیونکہ یہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے,
اور ماشاءاللہ اپنے اوورال اچھا پڑھا, اچھی کوشش کی, اسی لیے کہتے ہیں من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اور اگلی آیت سنائیں گے ہمارے کون, سعود بھائی یا مصطفیٰ بھائی یا محمد اسماعیل؟ محمد اسماعیل رضا سوچیں گے, سوچ رہے, پڑھیں, کوشش کریں. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ پڑھیے. غین میں قلقلہ بھی نہیں کرنا اور انا میں غنہ بھی کرنا ہے. اب سنائیں, سید مصطفیٰ سنائیں گے, سنائیں جلدی سے. انا علی مدہ کھینچیں گے می. لمغرمون. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم, اچھے انداز سے کوشش کی. اب بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. ماشاءاللہ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون. إنا لمغرمون. حسین بھائی دو غلطیاں ہوئی, نون مشدد میں غنہ بھی کرنا ہے کلم کا, اور لمغرمون میں غین میں قلقلہ نہیں. إنا لمغرمون. إنا لمغرمون. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون.
ماشاءاللہ اچھی کوشش صدق الله العظيم صدق الله العظيم. حسین بھائی آپ نے تیاری نہیں کی لگتا ہے شاید نہیں کی تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی, اچھے انداز سے حدر اور ترتیل میں بھی پڑھا ہوگا. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پاک آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینے کی بات حاضر نصیب فرمائے. آمین وإیاکم وإیاکم. پیارے بچوں اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے بڑھنے کا, اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, Islam for kids, Islam for kids. تو پیارے بچوں ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت. آئیے آپ کی کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی کالز پہ کیجیے. میرا نام محمد احمد اتاری ہے. میں سردار آباد سے بول رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. میری نعت خواں بھائی سے یہ عرض ہے کہ وہ مجھے یہ والا کلام سنا دے. اے ختم رسول مکی مدنی. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سیف علی ہے. میں برکہ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں مجھے یہ کلام سنا دیں. اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کون میں تم سا کوئی نہیں. جزاک اللہ خیرہ. جی تو یہ چیلنج کون پورا کرے گا؟ سنوے کر لیں گے. جی چلیں. اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی, کونین
جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد دانیہ چشتی، جگہ کا نام ہے کمالپور چشتیاں. آپ مجھے آج میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے وہ نعت سنا دیجیے. جی یہ کلام، یہ چیلنج کون پورا کرے گا؟ عثمان بھائی کر لیں گے؟ جی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے سوگی لگی، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. جب نظر صورت طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا احساس مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اللہ ماشاء اللہ. اچھا عثمان بھائی آپ نے ایک شعر میں غلطی کر دی، آپ نے پڑھا عرش اعظم پہ، تو یہ نہیں ہے عرش اعظم سے. یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں.
عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے ہم مسوان بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی مسوان بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مغک غیب کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مغک غیب کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ماشاء اللہ۔ آئیے ہم اپنے پروگرام میں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں حسین بھائی سے۔ جی حسین بھائی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھیرے جا نبی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھیرے جا نبی. माशाअल्लाह. आइए हम हसन भाई से कलाम सुनते हैं. जी हसन भाई.
خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، یہ قدم ہے حضور کا ہم پر، یہ قدم ہے حضور کا، رب نے ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، ارے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے، جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے، جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ میں اس پروگرام کا وقت اختتام پہنچا، انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا، کڈس مندی چینل دیکھتے رہیے، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، Islam for kids.